نے عطا کیا تھا، لا کے اس جگہ کنات لگا کے، اس جگہ لگا کے، پردہ لگا کے، خیمہ لگا کے بیٹھ گئے تھے۔ کسی چیز کی جانب نظر نہیں تھی، بس دل کی لو جو لگی ہوئی تھی وہ عرش کے رب سے لگی ہوئی تھی۔ اپنے دل کو جو جوڑا ہوا تھا وہ رب سے جوڑا ہوا تھا۔ تو میرا رب کہتا ہے جب بندہ مجھ سے جڑ جاتا ہے پھر میں اسے کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا، بلکہ میں اس کی حاجت روائی کیا کرتا ہوں۔ آپ ڈیرا لگا کے بیٹھ گئے۔ اس وقت کا جو حاکم تھا، راجہ تھا جو ہندوستان کا، جب آپ آئے تو آپ جہاں آ کے اپنا خیمہ لگا کے بیٹھے تھے، لوگ جو بھی گزرتے جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا چہرہ دیکھتے تو قدم کسی کا آگے نہ اٹھتا، رک جاتا، کہتے کم از کم چند لمحے بیٹھ کے اس کا دیدار تو کر دے۔ لیکن آپ کی زندگی کا معمول یہ تھا، آپ جب بیٹھتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی یادگاہ میں بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ رو رو کے ہر وقت ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ لوگ کہتے تھے یہ بابا ہر وقت روتا ہی رہتا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ ایک جوان جو وہاں رہتا نہ تھا وہ آیا، عرصہ دراز سے کہیں اس کا گزر ہوا، اس نے اس روتے ہوئے بابے کو دیکھا جس کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ اس نے اسے دیکھا تو کہنے لگا کہ عجب منظر ہے، میں گزرا ہوں تو یہ رو رہا تھا، اب عرصہ وقت اتنا گزر گیا، میں واپس آیا ہوں، اب بھی دیکھتا ہوں تو پھر بھی رو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے ہر وقت یوں ہی قطرے نہیں بہتے، یہ تو لہو ہے جو اس کی آنکھوں سے بہتا ہے۔ ایک دن آگے بڑھا کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے بابا تو ہر وقت روتا ہے، آخر تیرا دکھ کیا ہے؟ تو آگے سے فرمانے لگے مجھے دکھ کوئی نہیں ہے، میں تو محبت کا گھرا ہوا ہوں اس لیے روتا ہوں۔ این عشق جنانو لگ جاندہ او سک جاندے نی وانگ کانے آدے، کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے نال خلقت دے تانے آدے، کسے عشق دا نام بدنام کیتا کئی رل گئے وانگ پروانے آدے، وارث شاہ عشق دے بدے نہیں چھٹ دے، قیدی چھٹ جاندے نی جیل کھانے آتے۔ جب روئے اس حال میں کہا پھر محبت ہے تو پھر روتے ہو؟ کہا ہاں پھر روتا ہوں۔ کہا محبت میں بھی رونا آتا ہے؟ کہا رونا آتا ہی محبت میں ہے، جب تک محبت نہ ہو بندے کو رونا نہیں آتا۔ کہا رونا آتا ہی محبت میں ہے۔ اس نے کہا میری بات سمجھ نہیں آتی۔ کہا سمجھ آ جائے گی۔ کہا پھر مجھے سمجھاؤ۔ کہا پھر میرے پاس آنا، کل کو سمجھاؤں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میں جو کہوں گا وہ ماننا پڑے گا۔ کہا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں بندے کو رونا کیسے آتا ہے۔ کہا سمجھانا تو صحیح مجھے۔ کہا کل کو آنا۔ کل کو وہ آیا، آپ کی بارگاہ میں بیٹھا۔ کہا یہ مقام مجھے کیسے نصیب ہوگا کہ میری آنکھوں سے بھی یہ قطرہ نکلے، میرا تو دل بڑا سخت ہے۔ کہا اس کے لیے شرط یہ ہے سب سے پہلے کلمہ پڑھنا ہوگا۔ کہا میں ہندو ہوں، میں اپنی ماں سے پوچھوں گا پھر کلمہ پڑھوں گا۔ اگلے دن ماں کے پاس گیا، ماں نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے جہاں تیری لو لگ جاتی ہے پھر لگ ہی جاتی، جا جو تیرے دل میں آئے کر لے۔ وہ بیٹا آیا اگلے دن، وہ لڑکا، وہ نوجوان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں ہاتھ میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ کہا بیٹا اب جہاں جہاں میں جاؤں میرے ساتھ رہنا ہے۔ یہ اوکھے پینڈے تے لمیاں نے راما عشق دیاں، یہ لمبے راستے ہیں، مشکل گھاٹیاں ہیں، ان گھاٹیوں پہ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ آپ کے پاس آ گیا، آپ نے اس کا دامن پکڑا، ہاتھ پکڑا، اب لے کے چل پڑے۔ جدھر آپ جاتے وہ آپ کے ساتھ رہتا، اس کا حضر سفر آپ کے ساتھ ہو گیا، اس کا کھانا پینا آپ کے ساتھ ہو گیا۔ چند روز کے بعد فرمایا اے میرے بیٹے اب تو نے اپنے گھر جانا ہے اور 3 دن تک تو نے واپس لوٹ کے میری مجلس میں نہیں آنا۔ اب اس نے کہا جو حکم۔ کہا آپ کا حکم، سر آنکھوں پہ، جاؤں گا 3 روز تک۔ کہا یہ تو مشکل ہی گھاٹی کوئی نہیں۔ گھر واپس گیا، ابھی 1 گھنٹہ نہ ہوا، دل کھینچے واپس لوٹ کے جاؤں، دل کھینچے واپس لوٹوں، لیکن کہا نہیں، ماں نے روٹی دی تو روٹی ٹوٹے نہ، توڑے ٹوٹے نہ، لقمہ توڑ نہ پائے۔
کہا ماں بیٹا پہلے تو اتنا جی بھر کے کھانا کھاتا تھا، اب تجھ سے یہ لقمے نہیں توڑے جا رہے، یہ نوالا منہ میں نہیں جاتا، آخر بات کیا ہے؟ کہا ماں بات سمجھ مجھے خود نہیں آتی، آخر ماجرا کیا ہے؟ رات ہوئی بیٹا، ساری رات چھت پہ چڑھ گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، آدھی رات گزری تو پھر بیٹے کی آہوں کی آواز ماں نے سنی۔ بھلا بیٹے کو سکون نہ ہو، ماں کو بھلا نیند آتی ہے؟ کہا مجھے بیٹے میرے لال آخر بات کیا ہے بتا تو صحیح، تجھے سکون کی نیند کیوں نہیں آ رہی، رو کیوں رہی ہو؟ کہا ماں میں چاہتا ہوں میں واپس جاؤں اس بابے کے پاس، اس خواجہ معین الدین چشتی کے پاس جانا چاہتا ہوں، اس کی مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ کہا جا میری ماں اس کے دروازے پہ دستک دے، اسے کہے منت مان لے مجھے ایک بار اپنا دیدار کروا دے۔ وہ ماں آئی، کہا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، میرا بیٹا رو رہا ہے۔ کہا اے بی بی اس کا اور میرا 3 دن کا وعدہ ہوا ہے، ابھی تو 1 دن نہیں ہوا، اور پھر وہ رو رہا ہے۔ کہا وہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، کہا اسے جاؤ کہو کہ صبر کرے، 3 دن کی مہلت ہے۔ اب وہ ماں واپس لوٹی، بیٹے کے پاس آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک۔ کہا ماں جا کے اس کے قدموں میں پڑ جا، مجھ سے 1 لمحہ اور برداشت نہیں ہوتا، جا میں ان کے قدموں میں جا کے بیٹھنا چاہتا ہوں، انہیں کہہ مجھے اپنے قدموں میں جگہ دیجیے، اگر وہ اجازت دیں گے تو میں جاؤں گا۔ دیکھیں ادب کے تقاضے بھی کیا ہے، اجازت ہے تو پھر جانے کی کیفیتیں ہیں۔ اب وہ بیٹا واپس ماں واپس گئی اور جا کے انہیں کہنے لگی کہ میرا بیٹا مر جائے گا، خدا کے نام پہ اس سے بلا لیجئے۔ کہا جاؤ بلا کے لے کے آؤ۔ آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، دن کا وقت تھا، آپ بیٹھے لوگوں کو تبلیغ دے رہے تھے، دین پڑھا رہے تھے۔ اولیاء اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی مجالس میں بیٹھ کے دنیاوی گفتگو نہیں کہتے، وہ اپنی مجالس میں بیٹھ کے اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، اپنے معتقدین اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کو دین سکھاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں اصل شریعت کیا ہے۔ بنا شریعت کے طریقت نہیں آتی، پہلے شریعت سکھاتے ہیں، پھر طریقت کی راہوں پہ لے کے جاتے ہیں، پھر قرب و جوار کی کیفیات دستیاب ہوتی ہیں۔ کہا وہ انہیں وہ دین سکھا رہے تھے۔ جب آیا وہ نوجوان لڑکا، اس نے آپ کو دیکھا نا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اس کی جانب اپنا رخ نہیں فرمایا، نظر نہ اٹھائی، آپ درس دیتے رہے۔ اچانک جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنا چہرہ انور اٹھایا، اس میں نظر ڈالی نا تو وہ نوجوان اسی جگہ تڑپ کے گر گیا، بے ہوش ہو گیا، اسے سانس نہ آئے۔ کتنی دیر کے بعد سانس آئی تو آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اے خواجہ، اے پیا، اے میرے سردار، اے میرے سرتاج، مجھے اپنے قدموں سے الگ نہ کرنا۔ کہا بیٹا ابھی تو 1 دن ہوا ہے، اب سے 1 دن بھی برداشت نہیں کر سکے؟ کہا ہاں 1 دن برداشت نہیں ہوتا۔ کہا پھر پتہ چلا نا کہ جب محبت ہو تو پھر رونا کیسے آتا ہے، جب عشق کی کیفیتیں ہوں تو پھر بندے رویا کیسے کرتے ہیں۔ کہا یہ عشق کی رمز ہے جو تیرے دل کی تار کو ہلا رہی ہے۔ مجھے بھی یاد آتی ہے تو اپنے پیا کی یاد آتی ہے، مجھے بھی اپنے سرتاج کی یاد آتی ہے، میں اس کی یاد میں مگن ہوتا ہوں تو آنکھوں سے یہ آنسوؤں کی مالا لگ جاتی ہے۔ تو جب بندہ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے ساتھ اور اپنے شیخ کے ساتھ محبتوں کے ناطے استوار کر لیتا ہے تو پھر یہ دلوں کی تاریں جب ہلتی ہیں نا، یہ آنکھوں سے پھر یوں ہی پانی کی مالائیں لگتے ہیں، آنسوؤں کی مالائیں لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے جس دل میں محبت ہوتی ہے اسے پھر محنت کر کے آنسو نکالنے نہیں پڑتے، پھر بات میں ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو پہلے نکل جایا کرتے ہیں۔ این عشق جنانو لگ جاندہ او سک جاندے لی وانگ کانے آدے، کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے نال خلقت دے تانے آدے، کسے عشق دا نام بدنام کیتا کئی رل گئے وانگ پروانے آدے، وارث شاہ عشق دے بدے نہیں چھٹ دے قیدی چھٹ جاندے نہیں کیل کھانے آدے۔ تو یہ عشق کی کیفیتیں ہیں جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے عطا فرمائی۔ اب دیکھیں جب خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ کو اپنے دربار سے رخصت کیا اور دلی کی راہ دکھلائی کہ وہاں جا کے اپنا ٹھکانہ لگا لینا، یہ فراق کی کیفیتیں کیسی تھیں۔ اس وقت جو آپ نے 4 نصیحتیں فرمائی، کہا میرے بیٹے یاد رکھنا فقیری کرنا تو بادشاہوں کی طرح کرنا،
फकीरी करना तो बादशाहों की तरह ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमा ने हाथ बांध दिए। बात समझ नहीं आई कि फकीरी करना तो बादशाहों की तरह करना, आखिर माजरा क्या है, समझाइए, रमज है, कौन सी रमज है इसके अंदर। कहा बात यह है मेरे बेटे, जब जाना तो किसी की जेब पे नजर न रखना, जब भी नजर रखना तो रब की जात पे नजर रखना, किसी की जेब की जानिब न देखना। जेब के नीचे जो दिल है तुम्हारी नजर उस दिल पे होनी चाहिए, किसी की जेब पे नजर नहीं होनी चाहिए। ये तसव्वुफ की जो लाइन, ये मुकाम, ये मनसब है, उसी बंदे को दस्तयाब होता है जिसका मतमाए नजर लोगों के लिए दीन की इबलागत हो, दीन की तबलीग हो, जिसका मतमाए नजर लोगों को अंधेरों से निकाल कर राह हदायत की जानिब लाना हो। तो पहली सिफ्त आपने बताई बादशाहों की तरह फकीरी करना। कहा हजरत समझ आ गई। कहा दूसरी नसीहत मेरे बेटे अपने पल्ले बांध ले, वो ये नसीहत है कि कोई तेरे दर पे आए तो खाली लौट के ना जाए, उसको खाली ना लौटाना, भूखा हो तो खाना खिलाना, प्यासा हो तो पानी पिलाना, नंगा हो तो लिबास देना, मुसाफिर हो कराया ना हो उसे कराया देना। कहा तेरे दर से कोई खाली लौट के ना जाए, जो भी तेरे दर पे आए वो कुछ ना कुछ ले के जाए, उसे कुछ ना कुछ सिखा के भेजना, उसे कुछ ना कुछ दे के भेजना। दूसरी नसीहत ये फरमाई। और तीसरी नसीहत क्या फरमाई? फरमाया ऐ मेरे बेटे जिस जगह जाना उस जगह जाके बैठ के लोगों के अंदर अदावतें ना फैलाना, लोगों में मोहब्बतें बांटना, लोगों के अंदर उल्फतें बांटना, लोगों को अपने करीब करना। जो बंदा दिल का गलीज होता है वो लोगों में नफरतें फैलाता है। नाना मेरे बेटे तेरे लिए नसीहत ये है। ये नसीहत करने वाले कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। नसीहत किसे की जा रही है? ख्वाजा बख्तियार काकी को। ये कौन है ख्वाजा बख्तियार काकी? ये बाबा फरीदुद्दीन मसूद गल शकर के शेख कामिल है। कहा बेटा जिस जगह जाना वहां जाके अदावतें ना फैलाना, वहां लोगों में मोहब्बतें बांटना। और चौथी नसीहत मेरा बेटा तेरे नाम ये है, वो ये है कि कभी बादशाहों के दरवाज़ों पे जाके दस्तक न देना। जब भी औखा वेला आए, मुश्किल घाटी आए, तो आसमान के रब की जानिब, कुल कायनात के मालिक की जानिब सर सजदे में रख के अर्ज करना, मौला मैं मांगता हूँ तो सिर्फ तुझसे मांगता हूँ। देखना फिर अल्लाह तेरे लिए कैसे वो राहें खोलता है और तेरे लिए अपनी रहमतों के दरवाजे कैसे खोल देता है। ये चार नसीहतें करके आपने अपने शहजादे ख्वाजा बख्तियार काकी को दिल्ली की जानिब भेजा और कहा उस जगह जाके अपना डेरा जमा लो। अब जब ख्वाजा बख्तियार काकी आके उस मुकाम पे पहुंचते हैं तो उन नसीहतों पे अमल करने लगते हैं। अगर शेख कामिल हो तो मुरीदों की कैफियतें कैसे बदलती हैं। देखिए फिर क्या नवाजा। कहा जब वहां पे तशरीफ लेके आए तो वहां का जो राजा था, वहां का जो बादशाह था, वहां का जो हुक्मरान था जिसका नाम शमसुद्दीन अत्तमश था, वो आया। उसने जब आपके चेहरे को देखा तो वो आपके चेहरे पे फिदा हो गया और आपके कदमों में आके बैठ गया। कहा मेरी बादशाहत जरूर है लेकिन मैं आपका फकीर बनना चाहता हूं, आपका नौकर और खादिम बनना चाहता हूं। वक्त का बादशाह आपके कदमों में आके बैठ गया। वो बादशाह हो या वक्त के जितने मर्जी उमरा में उनके नाम आते हो, जब वली के अंदर अगर हो सही कुछ, अंदर कुछ हो, लालच ना हो इस दिल के अंदर, गिलाजत ना हो इस दिल के अंदर, लोगों की जेबों पे नजर ना हो, तो फिर उनकी आंखों में अल्लाह ऐसी करम रखता है, ऐसी करामतें रख देता है कि जिस जानिब आंखें फेरते जाते हैं, अगर गैर मुस्लिम भी हो तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करते हैं। वो देखें शमसुद्दीन अत्तमश आपका गुलाम बन गया, आपकी नौकरी में आ गया। तो जितने लोग थे, आप जब अपने उस छोटे से हुजरे से बाहर निकलते थे तो फिर आप जब गली से गुजरते थे ना, लोग दुकानें बंद करके लाइन लगा के आपके हाथों को मुंह से दिया करते थे। ये मुकाम, ये मनसब कब मिलते हैं? जब बंदा अंदर की कैफियतों को साफ कर लेता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा के तैयार करदा गुलामों में एक गुलाम का नाम ख्वाजा बख्तियार काकी है, जिनको आपने तैयार किया। देखें ये जो लाइन है ना, ये मुकाम है, ये मनसब है, ये आसान नहीं मिलते, ये आसानी से नहीं फकीरी दस्तयाब होती। औखी कार फकीरी वाली ते चढ़ सूली ते बहना,
दर दर दे टुकड़े मंगने नाले माइए पैने कहना, ये बहुत मुश्किल घाटी है, ये बहुत मुश्किल राहें हैं। लोग समझते हैं कि चंद रोज़ हम बैठ जाएं किसी के पास तो जाते ही सारा कुछ हमें दस्तयाब हो जाए, ऐसे नहीं मिलते मेरे भाई। ये बड़ी औखी राहें हैं, ये बड़ी मुश्किल घाटियाँ हैं, ये बहुत लंबे पैंडे हैं, इन मुकामों तक ऐसे नहीं पहुँचा जाता, मेहनतें दस्तयाब होती हैं, तमाम शरीयत के तकाज़ों को पूरा करना पड़ता है। शरीयत के मिन जुमला तकाज़े जो शरीयत से वाबस्ता हैं, जब तक बंदा शरीयत की हद में नहीं आता उस वक्त तक बंदे को तरीक़त दस्तयाब नहीं होती। अब तो शरीयत की तारीफ़ नहीं आती, तरीक़त सारे लिए फिरती हैं। ऐ मेरे भाई, ऐसे नहीं बात बनती। बात बनानी है तो फिर उसके लिए सबसे पहले शरीयत को पढ़ना होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की मजलिस में जो बैठते थे वो जितने थे सारे के सारे उलमा थे और ख़ुद बैठ के दर्स कुरान और दर्स हदीस अता फरमाया करते थे। आप की सीरत को तो पढ़ के देखें। फिर उनके तैयार करदा गुलामों में एक गुलाम जिसका नाम मैंने अभी लिखा, ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमा, आपका मुकाम और मनसब के वक्त का बादशाह आपका गुलाम है। जब ये कैफियत देखी तो लोग खिलाफ हो गए, लोगों के अंदर जेलसी की कैफियत बहुत ज़्यादा। जब अल्लाह किसी को मुकाम देता है तो लोग मुखालिफिन भी बढ़ते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ अल्लाह अगर कोई मुकाम दे रहा हो ना तो घबराना नहीं। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। कोई मुखालफत करे तो सीना चौड़ा करके कहे आज ही बिस्मिल्लाह कर, मेरी मुखालफत तू कर, बगैर पैसों के मेरे इश्तिहाद तू लगा रखा है। बंदे की तशहीर वो लोग वैसे कर देते हैं जितने लोग लाखों लगा के तशहीर नहीं कर पाते। जो मुखालफत करे उसके सामने सीना चौड़ा करके देखिएगा, आजमूदा नुस्खों में से है, देखिएगा जो मुखालफत करने वाले हों आप साबित कदमी से रहिएगा। एक वक्त आएगा वही कहेंगे हम झूठे थे, ये सच्चा था। अल्लाह इज्जतें देता है अगर बंदा राह हदायत पे डटा हुआ हो। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन लोगों ने कहा मेरा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर इस बात पे वो डट गए, सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अर्श का रब कहता है बंदे तू मेरी राह पे डट गया है, अब देखना फरिश्ते भेजूंगा जो तेरी मदद को आएंगे, फरिश्ते तेरी नुसरत को आएंगे, वो इस अंदाज में कि तुम्हें समझ नहीं लगेगी कैसे कैसे लोग तेरी मदद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भेज देगा। ये राहें औखी हैं, मुश्किल पैंडे हैं, लेकिन जो साबित कदमी से चलता है अल्लाह उसके लिए राहें खोलता है। लोग इल्ज़ामात तक लगाते हैं, लोग बहतानबाजियाँ करते हैं, लोग तरह तरह के कीचड़ उछालते हैं, लेकिन जिस बंदे की लौ रब से लगी हो फिर वो इन जानिबों की तरफ नहीं देखता, बल्कि वो इकबाल के इसी शेर को याद कर लेता है, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ऐ उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वो अपनी राहों का राही रहता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के शहजादे जिन्हें तैयार करके दिल्ली में भेजा, वो ख्वाजा बख्तियार काकी के लोग खिलाफ हो गए। उन्होंने क्या किया, एक फाहिशा औरत को तैयार किया और तैयार करके कहा कि तुमने शमसुद्दीन अत्तमश के दरबार में जाना है, और जब बाजार दरबार लगा हो, लोग बैठे हों, वज़ीर मशीर मौजूद हों, लोगों का मजमा हो, उस वक्त जाके तुमने दरवाजे पे दस्तक देनी है। अब मजलिस लगी है शमसुद्दीन अत्तमश की, दरबार लगा हुआ है, दरबारी मौजूद हैं, लोगों का जम्मे गफीर है। आवाज़ आई, दरवाजे पे दस्तक की, वो घंटियां बजने लगी, एक बार बार बार, वो अलामत होती थी कोई साइल आया है। दरवाजे खोल दो हुक्म हुआ, दरवाजे खोल दिए। सामने वो औरत आ गई, हाथ में 2 माह का बच्चा लिए हुए, और अपने कपड़ों को फाड़े और आहो बुका कर रही थी। जब रोने की ये कैफियत देखी तो पूरे का पूरा जितना मजमा था सुनसानी सर पे ध्यान गई। वो सारे के सारे खामोश और चुप हो गए। आखिर क्या हाजत है इस बूढ़ी की। शमसुद्दीन अत्तमश ने कहा, बोल बीबी क्या मसला है, आखिर परेशानी क्या है, बोल तेरी। कहा मेरी परेशानी किससे सुननी है, किससे हल करनी है। कहा बोल तो सही ना। शमसुद्दीन अत्तमश फरमाने लगे, बोल आखिर तेरा माजा क्या है। कहा कौन गरीबों की सुनता है, कौन अदल इंसाफ करता है। जलाल आ गया शमसुद्दीन अत्तमश को, खड़े हो गए। कहा कसम खुदा की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, तू नहीं जानती मैं अदल और इंसाफ करता हूँ, मैं कभी बेईमानी नहीं करता। बोल तेरी हाजत क्या है। कहा पक्की बात है तू पूरी करेगा। कहा हाँ ज़रूर अल्लाह के हुक्म से पूरी करूँगा। कहा फिर सुन, अपने कानों को तकवीयत दे, जो मैं बात करने लगी हूँ तेरा लहजा भी बदल जाएगा।
کہا تو بول کے تو دیکھ، میرے لہجے نہیں بدلتے۔ کہا یہ جو میرے پاس 2 ماہ کا بچہ ہے میری گود میں، پتہ ہے یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا مجھے کیا بتا، تیری گود میں ہے تو تیرا ہی ہے نا؟ کہا ہاں ہے میری گود میں، لیکن یہ کسی اور کا ہے، اور جس نے مجھ سے زیادتی کی اور ظلم کیا اب وہ اس کا باپ نہیں بنتا، میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ کہا بتانا کون ہے؟ جلال آ گیا۔ کہا سننے کے لیے تیرے پاس طاقت ہے؟ کہا ہاں سننے کے لیے طاقت ہے تو اس منصب اور مقام پہ بیٹھا ہوں۔ کہا پھر سن، وہ خواجہ بختیار کاکی ہے جو رات کو لوگوں کو تہجد کے لیے بھیج دیتا تھا، پیچھے دروازے سے مجھے بلا لیتا تھا، میرے ساتھ اس نے زیادتی کی۔ پورے کا پورا مجمع ساکت، شمس الدین التمش کی چلتی ہوئی نبض گویا بند ہو گئی، آنکھیں وہ ششدری پڑ گئی۔ کہنے لگا خواجہ بختیار کاکی نے، اور وہ رونے لگی۔ کہا تھا نا کہ تجھ سے بات نہیں ہوگی۔ کہا پیغام بھیجو خواجہ بختیار کاکی کی جانب کہ یہ ماجرا ہے۔ پیغام لے کے گئے، جتنے بھی اہلکار تھے جا کے پیغام دیا۔ خواجہ بختیار کاکی نے اپنی لاٹھی اٹھائی، بڑھاپے کی کیفیت میں لاٹھی ٹیکتے ہوئے اپنے حجرے سے باہر نکلے۔ انہوں نے کہا آپ کو شاہی سواری پہ لے کے جائیں گے، بادشاہ کے آپ پیر ہیں، ان کے مرشد ہیں۔ آپ کو کہا نانا آج ملزم بن کے جا رہا ہوں، آج پیر بن کے نہیں جا رہا۔ کہا پیدل لاٹھی ٹیکتا ہوا جاؤں گا۔ اب مجلس لگی ہوئی ہے، خواجہ بختیار کاکی اسی طرح اس مجلس میں جا پہنچے۔ جب مجلس میں پہنچے تو سارا مجمع ممائے بادشاہ کھڑے ہونے کے لیے اوپر اٹھنے لگا، تو فرمایا رک جاؤ شمس الدین، تم بھی اپنی مجلس پہ بیٹھ جاؤ۔ سارے وزراء اور جتنے بھی یہاں کے باعزت لوگ ہیں اپنی مجلس پہ بیٹھے رہیں۔ کیوں؟ آج خواجہ بختیار کاکی مرشد بن کے نہیں، ملزم بن کے آیا ہے۔ جس پہ الزام لگایا گیا ہے وہ آنکھوں سے آنسو بادشاہ کے رو رہا ہے۔ کہا بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا اس عورت نے الزام لگایا۔ آپ نے فرمایا اے بی بی اللہ کے خوف سے ڈر جا، اللہ کے خوف سے ڈر جا، تجھے مرنا بھولا ہے، تو مجھ پہ الزام تراشی کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا اب مجھے دھمکا رہے ہو؟ کہا میں نہیں دھمکنے والی۔ کہا میں دھمکنے والی نہیں، تو نے میرے ساتھ یہ بدکاری کی ہے، یہ تیری ناجائز اولاد ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو۔ آپ نے کہا او شمس الدین مجھے مہلت دیتا ہے، مجھے کچھ مہلت تو دے دینا، آخر میں کچھ اپنے لیے سامان تیار کر لوں۔ کہا آپ حکم فرمائے۔ کہا حکم نہیں، مجھے 1-2 روز کی مہلت دے۔ مہلت 3 روز کی دے دی گئی۔ 3 روز کی مہلت اور ایک کھلی جگہ پہ فیصلہ طے پایا کہ اس جگہ پہ بیٹھ کر فیصلہ ہوگا کہ اس کی کیا سزا ہے اور کون مجرم اور کون سچا اور جھوٹا۔ کھلے عام کچہری لگانے کا فیصلہ میدان میں کر لیا گیا۔ خواجہ بختیار کاکی بادشاہ کے دربار سے باہر نکلے، شاہی سواری سامنے آ کے حضرت اس پہ قدم رکھیں۔ نانا کہا پہلے یہی وہ بازار تھے جب میں آتا تھا، دکانیں بند کر کے باہر نکل کے میرے ہاتھ چوما کرتے تھے، استقبال کرتے تھے۔ آج بختیار کاکی کی رسوائی بھی یہ سارے لوگ دیکھ لیں۔ اسی طرح پیدل چلتے ہوئے اپنے اس حجرے تک پہنچے۔ جب اپنے حجرے تک پہنچے روتے ہوئے جا کے سر سجدے میں رکھ لیا، مالک عزت تو رکھنے والا ہے۔ پھر دلی سے بیٹھ کے منہ اجمیر کی جانب کیا، منہ اجمیر کی جانب کیا۔ کہا اے میرے شیخ تو نے بھیجا تھا تو مجھے رسوا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اپنے شیخ کو آواز دی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، اب آؤ نہ کہا تھا جب مشکل ویلا آئے تو مجھے آواز لے لینا، میں پہنچوں گا، اب پہنچو۔ آج تیرے بیٹے پہ الزام تراشی ہے، آج تیرا بیٹا ذلیل ہونے لگا ہے لوگوں کی نظروں میں، آؤ پہنچو۔ ایک دن گزرا، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں شیخ کو بلا رہے ہیں۔ 3 روز گزر گئے، مجلس لگ گئی، لوگوں کا اجتماع اکٹھا ہو گیا، مسند لگی، بادشاہ بیٹھ گیا۔ خواجہ بختیار کاکی ملزم کی حیثیت سے کچہرے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب سارے لوگوں کا مجمع ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نہیں آئے۔ وہ دیکھتے ہیں اس جانب جس جانب اجمیر ہے، مغرب کی اذان ہو گئی، جماعت کے لیے خواجہ بختیار کاکی نے امامت کی، سارے لوگوں نے پیچھے نماز پڑھی۔ سارے لوگوں نے جب پیچھے نماز پڑھ لی تو سلام پھیرا، تو جب دائیں جانب نظر پھیری، بائیں جانب پھیری تو مڑ کے دیکھا، دل رو رہا تھا۔ پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری موجود ہوتے۔
جن کی 2 رکعتیں ابھی باقی رہتی ہوتی ہیں، منتظر ہوئے، اپنے شیخ کے قریب گئے، ان کا دست اقدس پکڑا، بوسہ دیا، مصلی امامت پہ لے کے آئے، لا کے کھڑا کیا، اور آ کے جب وہ آئے ان کے سینے لگے اور رونے لگے، کہا میں اس مشکل میں ہوں، مجھ پہ لوگوں نے یہ الزام لگایا۔ دیکھو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جھڑکا، کہا تو زیادہ عزت والا ہے یا اللہ کا نبی یوسف عزت والا تھا؟ وہ زیادہ عزت والا ہے یا تو عزت والا ہے؟ خاموش ہو جا، رونا یقین اللہ پہ رکھ، وہ دیکھنا تیری مدد فرمائے گا۔ دیکھنا حضرت خواجہ بختیار کاکی خاموش ہو گئے۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہاں ہے وہ عورت جس نے الزام تراشی کی ہے، اسے بلایا جائے۔ وہ عورت سامنے آ گئی، کہا بتا کہ تیرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے؟ وہ دبانگے بغل بولی، کہا ہاں کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ ببانگے دبل بول کے کہنے لگی کیوں نہیں، ہاں میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے۔ کہا گواہ کدھر ہے؟ لوگوں کو گواہی کے لیے کہا یاد رکھنا تم مرو گے۔ شمس الدین التمش نے کہا اگر جھوٹی گواہی ہوئی تمہیں سزا ملے گی۔ انہوں نے اسی وقت کہا ہم جو کہو گے وہ تمہیں دیں گے، ہم تیار ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس عورت کے ساتھ اس بابے نے زیادتی کی اور ہم نے دیکھا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان ساروں سے ہٹ کے اب اس بی بی کے پاس چلے گئے جو بی بی کھڑی تھی۔ اس بی بی کے پاس گود میں جو 2 ماہ کا بچہ تھا، کپڑا ہٹا کے اس بچے سے مخاطب ہوئے، کہا اے بیٹے میری بات سن، اے میرے بیٹے میری بات سن، دیکھ الزام لگا تھا مریم پہ، الزام لگا تھا مریم پہ، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زبان عطا فرما دی تھی۔ حضرت عیسیٰ کو زبان دی تھی جو بچے تھے، پنگوڑے میں تھے، تو انہوں نے زبان سے کہا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ وہ مریم بنی اسرائیل کی ولیہ تھی، نبیہ نہ تھی۔ وہ بنی اسرائیل کی اگر ولیہ تھی تو اس ولیہ کے لیے اللہ نے بچے کی زبان کھول دی جب بچہ نہیں بولتا تھا۔ تو یہ تو محمد عربی کا ولی ہو، اور میں اسے ولی کہتا ہوں، محمد عربی کی امت کا ولی ہے۔ اب تو زبان کھول، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ وہ بچہ اپنی زبان کھول کے کہتا ہے قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرا باپ یہ بختیار کاکی نہیں، وہ سامنے جو ہندوؤں کا سردار بن کے بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے۔ یہ گواہ جھوٹے ہیں، یہ سارے جھوٹے ہیں۔ سارا مجمع اللہ کی بارگاہ میں گر گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اللہ کی بارگاہ میں گر گئے، خواجہ بختیار کاکی بھی بارگاہ رب القدس میں گر گئے، شمس الدین التمش بھی گر گیا اور کہا اللہ بھی سچا، اللہ کے ولی بھی سچے ہیں۔ سارا مجمع بزانے زبان ایک ہی زبان سے بول کے اٹھا، کہا یہ اللہ کے ولی بھی سچے ہیں اور یہ اللہ کے نیک اور صالح بندے بھی سچے ہیں اور عرش کا رب بھی سچا ہے۔ اس مجلس میں جتنے ہندو تھے ساروں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے خواجہ بختیار کاکی کا بازو پکڑا، کہا آ میرے بیٹے میرے ساتھ اجمیر میں واپس چل، ان لوگوں کو تیری قدر نہیں کرنی آئی۔ جب لے کے چلے تو پورے کا پورا دلی آپ کے قدموں میں گر گیا۔ حضرت ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں تو اس کی قدر نہ پہچان سکے۔ بھائی قدر کوئی کرتا ہے، ہر بندہ قدر نہیں کر سکتا۔ بے قدر کبھی کچھ نہیں پاتا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اوکھے پینڈے لمیاں نے راما عشق دیا، یہ فقیری کی جو راہ ہے یہ بڑی مشکل ہے، یہ گھاٹی بڑی مشکل ہے، لیکن اس کے لیے کامیابی اسی بندے کے حق میں ہے جو حقوق اللہ بھی ادا کرے اور حقوق العباد بھی ادا کرے۔ ان تمام تر چیزوں کو لے کے، شریعت کے من جملہ تقاضوں کو لے کے پھر طریقت کی راہوں پہ آئے تو پھر بندہ راہ ہدایت کا راہی بنتا ہے۔ اور اگر کہے بندہ کہ میں حقوق اللہ تو ادا کروں اور حقوق العباد کی جانب نہ بڑھوں تو پھر بھی بندہ کسی کام کا نہیں۔ اگر کہے میں طریقت کی راہوں پہ چلوں اور شریعت کے قریب نہ جاؤں تو پھر بھی بندہ کسی کام کا نہیں۔ جب تک شریعت نہ ہو طریقت نہیں آتی، جب تک حقوق العباد نہ ہو بندہ حقوق اللہ کی جانب نہیں بڑھ سکتا۔ تو ان تمام تر باتوں کا نچوڑ یہ ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اے میرے بھائی اگر اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بننا ہے تو اس کے لیے من جملہ تقاضوں میں
میں سے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے شریعت سیکھو، شریعت کیا ہے، پھر طریقت سیکھو، طریقت کیا ہے، پھر معرفت، پھر آگے کے مقام ہے، پہلے شریعت ہے۔ اس وقت تک بندے کو کچھ دستیاب نہیں ہوتا جب تک بندہ شریعت کی راہوں کا راہی نہیں بن پاتا، اور جب تک بندہ شریعت کے من جملہ تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، یہ مت بھولیے گا کہ اپنے مریدوں سے ناواقف ہوتے ہیں، ان کے ہر حال کو جانتے ہوتے ہیں، لوگوں کی زیادتیوں کو بھی دیکھتے ہوتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا، کس کس انداز سے پیش آئے، لیکن یہ ان کی نظر ہوتی ہے کہ معاف کر دیتے ہیں، وگرنہ وہ اپنے کام پہ آئے نا تو کوئی بھی اللہ کے ولیوں کی بے ادبی نہ کر سکے، بلکہ عرش کا رب رعایت کرتا ہے۔ وگرنہ میرا رب کیا کہتا ہے، من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس سے میرے صالح بندے، نیک بندے، شریعت کے من جملہ تقاضوں کو پورے کرنے والے بندے، طریقت کی راہوں پہ چلنے والے بندے کو تنگ کیا، اس سے عداوت کی، میں خدا ہو کے، عرش کا رب ہو کے، تو میں کہتا ہوں میں اس سے جنگ کروں گا۔ تو اللہ سے میرے بھائی کون جنگ کر سکتا ہے؟ وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو من جملہ تقاضے یہ ہے کہ بندہ شریعت کا پیروکار ہو، طریقت کی راہ کی جانب بڑھے، پھر معرفت، پھر آگے جا کے قرب خداوندی دستیاب ہوتے ہیں، وگرنہ یہ راہیں اوکھی راہیں ہیں، مشکل گھاٹی ہے، اوکھی کار فقیری والی، چڑھ سولی تے بہنا، در در دے ٹکڑے منگڑے، نالے مائیے پہنے کرنا۔